اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاء اللہ تعالی۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ وقال امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام لا تحقرن عبدا آتاہ اللہ علما فإن اللہ لم يحقرہ حین آتاہ ایاہ۔ محترم سامعین و ناظرین، موضوع گفتگو ہمارا یہ ہے کہ تشیع کے مرکز نجف اشرف اور قم المقدسہ ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں تشیع کا مرکز تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اگر مکتب تشیع کے بارے میں آپ کو کوئی بھی نظریہ اپنانا ہے، کوئی بھی فیصلہ کرنا ہے، کوئی بھی ایک رائے قائم کرنی ہے، تو آپ مکتب تشیع کے جو ترجمان ہیں ان کی طرف آپ رجوع کریں گے، اور مکتب تشیع کے ترجمان علماء اور فقہا ہیں، حوزات علمیہ ہیں، نہ کہ عام لوگ ہیں یا علماء اور فقہا سے ہٹ کے دیگر افراد ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جتنے بھی علماء اور فقہا ہیں سب کے سب یہ مکتب تشیع اور شیعہ اثنا عشری نہیں رہے، اور اگر شیعہ اثنا عشری ہیں تو بر صغیر کے کسی کونے میں یا پاکستان کے کسی خاص علاقے میں کچھ لوگ ہیں، باقی پوری دنیا کے جو حوزات ہیں، علمی مراکز ہیں، ان کو تو کچھ تشیع کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اور اس موضوع کے بارے میں ہم گفتگو میں روایات کو بھی پیش کریں گے، آیات کو بھی پیش کریں گے، لیکن سب سے پہلے جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل جیسی نعمت عطا کی ہے، ہم اس عقل سے کچھ سوچ و بچار کریں گے اور کچھ تجزیہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ محترم مومنین کرام، مکتب تشیع کی احادیث کی 4 کتابوں میں سے مشہور کتاب الکافی ہے کہ جس کو اگر آپ کھولیں تو اس کا سب سے پہلا باب کتاب العقل والجہل ہے، کہ جس میں عقل کے بارے میں 30 سے زیادہ احادیث موجود ہیں، عقل کو استعمال کرنے، عقل سے چیزوں کو پرکھنے کے اعتبار سے۔ اس میں ایک حدیث اسبغ بن نباتہ کی مولا علی علیہ السلام سے ہے کہ جس میں مولا امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام یہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ یوں ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ اے آدم، آج آپ کے امتحان کا دن ہے، اور انی امرت ان اخیرک واحدۃ من ثلاث، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں 3 چیزوں میں سے ایک کو اختیار کرنے کے اوپر آپ کو میں آپشن دوں اور اختیار دوں، یعنی 3 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور ان 3 چیزوں میں سے آپ ایک چیز کو اختیار کر لیں اور باقی 2 کو چھوڑ دیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ یا جبرائیل وما الثلاث، یہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا العقل والحیاء والدین، کہ سب سے پہلی چیز عقل ہے، دوسری چیز حیا ہے جس کو ہم شرم و حیا کہتے ہیں، اور تیسری چیز دین ہے۔ یعنی آپ کے پاس 3 آپشن آ گئے ہیں، یا تو آپ عقل کو رکھ لیں اپنے پاس، حیا اور دین کو چھوڑ دیں، یا حیا کو رکھ لیں اور عقل اور دین کو چھوڑ دیں، یا پھر دین کو اپنے پاس رکھ لیں، عقل اور حیا کو چھوڑ دیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا قد اخترت العقل، کہ میں نے عقل کو اختیار کیا ہے اور حیا اور دین کو چھوڑ دیا ہے۔
تو حضرت جبرائیل نے فوراً حیا اور عقل سے کہا کہ انصرفا ودعاہ، کہ تم دونوں چلی جاؤ، حضرت آدم کو چھوڑ کے چلی جاؤ، ودعاہ، اور حضرت آدم کو چھوڑ دو۔ تو جیسے ہی حضرت جبرائیل نے دین کو اور حیا کو یہ کہا کہ تم چلی جاؤ، چونکہ حضرت آدم نے عقل کو اختیار کر لیا ہے، تو اس وقت مولا فرماتے ہیں کہ فقالا، عقل کی بجائے جو دین تھے اور حیا تھے انہوں نے گفتگو شروع کی۔ فقالا، اور کہا کہ اے جبرائیل، ان امرنا، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ان نکون مع العقل حیث کان، کہ جہاں بھی عقل جائے ہم اس کے پاس چلے جائیں، ہم عقل کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ تو پھر اس وقت حضرت جبرائیل نے فرمایا تھا کہ تمہاری شان بہت ہی بلند ہو جائے کہ تم عقل کے ساتھ جا رہے ہو۔ اب یہاں پہ جو روایت کے جملے ہیں کہ ان امرنا، کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان نکون مع العقل، کہ ہم عقل کے ساتھ رہیں، تو اس سے واضح بات یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ جس بندے کے پاس عقل ہے اور وہ عقل کو استعمال کرتا ہے تو اسی کے پاس دین ہے، اور جس کے پاس عقل نہیں ہے اس کے پاس دین نام کی چیز بھی نہیں ہے۔ یہ بطور مقدمہ کہ میں نے آپ کے سامنے یہ روایت پڑھی، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری روایات ہیں کہ انسان کو اللہ نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ جو عقل اللہ نے اسے عطا کی ہے اس سے وہ سوچ و بچار کرے اور غور و فکر کرے۔ آئیے ہم پہلے مرحلے میں اپنی عقل سے یہ سوچتے ہیں اور یہ غور کرتے ہیں کہ کیا تشیع کے ترجمان یہی علماء اور حوزات علمیہ اور یہ فقہا ہیں، یا تشیع کے ترجمان اور تشیع اثنا عشریہ کی ترجمانی کرنے والے کچھ اور لوگ ہیں جو کسی خاص قصبے میں موجود ہوں۔ تو عقل انسانی یہ کہتی ہے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن مجید نے بھی انسانیت کو جھنجھوڑ کر یہی سوال رکھا کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں، اور پھر قرآن مجید نے سورہ مجادلہ میں واضح طور پہ فرما دیا کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، کہ اللہ نے تم میں سے ایمان والے ہیں، اور والذین اوتوا العلم، اور جن کو علم عطا کیا گیا ہے اللہ نے ان کے درجات بلند کر دیے۔ اللہ نے ان لوگوں کو درجات کو بلند رکھا ہے کہ جن کے پاس علم موجود ہے۔ اور پھر مولا امیر علیہ السلام فرماتے تھے کہ لا تحقرن عبدا آتاہ اللہ علما، کہ جس بندے کے پاس علم ہو تم کبھی بھی اس کی حقارت نہ کرو، کبھی بھی اس کی توہین نہ کرو۔ وجہ کیا کہ جب اللہ نے اس کی حقارت نہیں کی اور فقط اسی کو علم عطا کیا، تمہیں علم عطا نہیں کیا تو تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ جس کو اللہ نے چن لیا ہے تم اس کی حقارت کرو۔ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو عقل انسانی قبول کرتی ہے کہ واقعاً اہل علم اور فقہا اور علم کے جو مرکز ہیں وہی ترجمان ہونے چاہیے، جن کے پاس علم نہیں ہے اسے مکتب تشیع کی ترجمانی کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ محترم ناظرین، پوری دنیا میں یہی چل رہا ہے کہ جو بھی علم ہو، ہم علم نفسیات کو لے لیں تو علم نفسیات کے اوپر تحقیق کرنے کے لیے کچھ لوگ خاص ہوتے ہیں کہ جن کی پوری زندگی کا ہدف ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ علم نفسیات کے اوپر تحقیق کریں گے، اس کے اوپر مقالہ لکھیں گے، اس کے اوپر تحقیقی اور جو سرچ پیپر ہوتے ہیں وہ لکھیں گے، ان کا کام ہی یہی ہے۔ اسی طریقے سے آپ ٹیکنالوجی کے کسی شعبے کو لیں تو جو ایک ادارہ ہے، یونیورسٹی ہے، اس کا بھی یہی کام ہے کہ کچھ لوگ اپنی زندگی کو وقف کر چکے ہیں کہ وہ اس کے اوپر مسلسل تحقیق کر رہے ہیں۔ علم طب کا شعبہ لیں، ڈاکٹر جو حضرات بن رہے ہیں ان کے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے مرکز بنائے ہوئے ہیں اور اس مرکز میں بیٹھ کے صبح و شام ان کا یہی کام ہے کہ وہ تحقیق کر رہے ہیں۔ کسی ملک کا آپ قانون لیں، فرض کریں پاکستان کا آپ قانون لیں تو پاکستان کے قانون کا بھی ماہر قانون بننے کے لیے لوگ بیٹھے ہیں اور صبح و شام یہی قانون پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، مزید اس میں کیا تحقیق کر رہے ہیں اور مزید اسے بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کبھی کسی نے انہیں نہیں کہا کہ تم لوگ آخر کماتے کیوں نہیں ہو، تم لوگ نکلو باہر مزدوری کرو، کماؤ، اپنے بال بچوں کے لیے کماؤ، نہیں، کوئی نہیں ان کو کہتا۔ بلکہ جو لوگ ہیں، جو حکومت ہے یا ادارے ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں مالی طور پہ، انہیں کہتے ہیں کہ بس آپ کا کام یہی قانون کے اوپر تحقیق کرنا ہے، آپ کا کام علم نفسیات کے اوپر، آپ کا کام ٹیکنالوجی کے اوپر، آپ کا کام طب کے اوپر
تحقیق کرنا ہے، یہی آپ نے پڑھنا ہے، پڑھانا ہے اور تحقیق کرنا ہے، یہی آپ کا کام ہے۔ آپ کو ہم اسی کام کے پیسے دیں گے، آپ کے ہم سارے اخراجات کو پورا کریں گے۔ یعنی اگر پاکستان جیسے چھوٹے ملک کی بات ہے کہ جس کا قانون محدود ہے، پوری انسانیت کا قانون نہیں ہے، اس کے اوپر تحقیق کرنے والے لوگ، اس کو کوئی یہ نہیں کہتا کہ تم لوگ مزدوری اور محنت کیوں نہیں کرتے، تم لوگ آخر اور کام کیوں نہیں کرتے، یہی کام کیوں کرتے ہو، اس کو کوئی نہیں کہتا۔ لیکن جب اسلام کے قانون کی بات آتی ہے، ایک ایسا قانون کہ جو پوری دنیا کا قانون ہے، کہ جس نے رہتی دنیا تک کے تمام مسائل اور پرابلم کو حل کرنا ہے، جب کچھ لوگ نکلتے ہیں اور اپنے آپ کو خاص کر لیتے ہیں اس قانون کو پڑھنے کے لیے، اسلام کو پڑھتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، اسلام کے اوپر جتنے بھی اعتراض ہوتے ہیں، چاہے وہ توحید کی منزل پہ ہوں، عقائد کی منزل پہ ہوں، الہات کی منزل پہ ہوں، فلسفہ کی طرف سے ہوں، اور جتنے بھی قوانین ہیں، چاہے وہ انسان کے اجتماعی قوانین ہوں جسے ہم معاملات کہتے ہیں، انفرادی قوانین ہوں جسے ہم عبادات کہتے ہیں، افعال کہتے ہیں، سب کے اوپر یہ لوگ بیٹھتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، تو انہیں کہا جاتا ہے کہ تم چھوڑو یہ کام، تم جاؤ مزدوری کرو، محنت کرو، اپنے بال بچوں کے لیے روزی کا اہتمام کرو۔ تو انہیں ایسا کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا ہم لوگوں کو نہیں معلوم کہ تحقیق کرنے کے لیے انسان کو اپنا صبح و شام وقف کرنا پڑتا ہے؟ 8 گھنٹے اگر ایک انسان کام کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، تو اس کے ذہن کے اندر یہ پاور باقی نہیں رہتی کہ وہ پارٹ ٹائم پہ تحقیق کرے۔ دنیا میں کون سا ایسا علم ہے، کون سا ایسا قانون ہے کہ جس کے اوپر لوگ ماہر بنے ہیں تو فقط پارٹ ٹائم کا مطالعہ کر کے؟ ایسا کہاں پہ ہے؟ جب کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ قرآن اور جو احادیث ہیں، اس میں ایسا نہیں ہے کہ بالکل جو ہے وہ توضیح المسائل کی طرح صاف صاف اور کلیئر چیزیں لکھ کے دے دی گئوں کہ جس کو ہر کوئی اٹھا کے پڑھے گا اور اسے فوراً پتہ چل جائے گا۔ قرآن مجید نے بھی جو آیات رکھیں تو اس کے اندر بھی حکم دیا کہ تم غور و فکر کرو، وہاں پر بھی یہ کہہ دیا کہ اس کے اندر محکم اور متشابہ ہیں، عام اور خاص ہیں۔ جب اہل بیت علیہ السلام تفسیر کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ ہمارے کلام میں بھی محکم اور متشابہ ہیں، عام خاص ہیں، مطلق مقید ہیں، ناسخ منسوخ ہیں۔ احادیث کے اندر تحریف کا پہلو بھی ہے، جھوٹ کا پہلو بھی ہے، بہت ساری مشکلات بھی ہیں۔ قرآن کی طرح احادیث ہمارے پاس متواتر نہیں ہیں۔ جب اتنی زیادہ مشکلات ہیں، چیزوں کو ہم نے خود غور و فکر کر کے سمجھنا ہے۔ قیامت تک آنے والی ہر مشکل کا حل قرآن اور روایت اور حدیث محمد و آل محمد میں موجود ہے، لیکن اسے سمجھنے کے لیے انسان کو ضرورت ہے کہ انسان تحقیق کرے، انسان اپنی زندگی کو وقف کرے، سمجھے، تب جا کے اسے پتہ چلے گا۔ تو کیا پارٹ ٹائم انسان پڑھنے سے ان چیزوں کو پتہ چل جائے گا؟ کیا ہمیں کوئی علمی مرکز کی، کوئی تحقیقی مرکز کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہمیں حوزات علمیہ کی ضرورت نہیں ہے؟ عقل انسانی یہ پکار کے کہ نہیں۔ جس طریقے سے پاکستان کے محدود قانون میں ہمیں ضرورت ہے کہ ماہرین افراد ہوں جن کو ہم لوگ سپورٹ کریں، جو بیٹھیں اور قانون کے اوپر تحقیق کریں، اسی طریقے سے جو اسلام کا قانون ہے اس کے لیے بھی ہمیں افراد کی ضرورت ہے، اس کے لیے بھی ہمیں مرکز کی ضرورت ہے، تحقیق کی ضرورت ہے، محققین کی ضرورت ہے کہ جن کا ساری زندگی کام ہی یہی پڑھنا ہو۔ اور قرآن مجید نے بھی اس کی تائید کی ہے۔ قرآن مجید کے اندر آپ چلے جائیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 122 کے اندر، کہ جس میں خداوند کریم یہ فرما رہا ہے کہ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ سب مومنین نکل کھڑے ہوں، پھر کیوں نہ ہر گروہ میں سے، ہر قوم میں سے ایک جماعت نکلے، اور وہ مقصد کیا ہے اس کے نکلنے کا؟ تاکہ وہ دین میں تفقہ کرے، دین کو سیکھے، اور دین کو سیکھنے کے بعد جب اس کا اپنی قوم سے رابطہ ہو تو پھر وہ قوم کو ڈرائے، قوم کو حلال بتائے، واجب بتائے، حرام بتائے، تاکہ قوم ڈرنے لگ جائے۔ تو قرآن مجید نے یہاں پہ کیوں کہا کہ تم سب لوگ نہیں کر سکتے اور ہر قوم میں سے کچھ لوگ نکلیں؟ اس کا مطلب ہے کہ قرآن ہمیں تحقیق کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے، اسپیشلائزیشن کی طرف اور تخصص کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو خاص کریں اس کام کے لیے۔ اور اگر میں آیت کے اوپر مزید گفتگو کرنا چاہوں تو نفرہ کا یہاں پہ کلمہ استعمال ہوا ہے۔ نفرہ جب حرف جارہ من کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، نفرہ من مکان یا نفرہ من قوم، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس قوم سے الگ ہو جانا۔ اردو میں نفرت بھی ہم اس لیے بولتے ہیں کیونکہ اس بندے سے آپ کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے، الگ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تفقہ فی الدین ایک ایسی چیز ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کے لیے آپ کو اپنی قوم سے الگ ہونا پڑے گا، اپنے معاشرے سے الگ ہو کے آنا پڑے گا محمد و آل محمد کی بارگاہ میں،
اور تحقیق کرنی ہوگی، سمجھنا ہوگا، اپنی زندگی کو وقف کرنا ہوگا، تب جا کے آپ کو علم ملے گا۔ اور مولا علی علیہ السلام سے روایات موجود ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام نے جب حضرت موسیٰ کو وصیت کی تھی اور انہیں نصیحتیں کی تھی، تو ان میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ یا موسیٰ تفرغ للعلم ان کنت تریدہ فانما العلم لمن تفرغ لہ، کہ اے موسیٰ علم کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دو، اگر تم چاہتے ہو تو اپنے آپ کو فری کرو، دنیا کے ہر کام کو چھوڑ دو۔ وجہ کیا ہے؟ انما العلم لمن تفرغ لہ، علم فقط اسی کو ملتا ہے کہ جو اپنا سب کچھ چھوڑ کے علم کے لیے اپنے آپ کو خاص کر دے۔ محمد و آل محمد کے علوم سے بڑھ کر کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کو ہم خیر اور اچھائی کہہ سکیں؟ اور قرآن مجید واضح کہہ رہا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ اس وقت تک تم کوئی بر، اچھائی اور نیکی کو پا ہی نہیں سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیزوں کو قربان نہیں کرو گے۔ عقلاء نے یہ قانون قائم کر دیا ہے کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ تو اگر ہمیں آج اسلام کے قانون کو سمجھنا ہے، اسلامی تعلیمات کو سمجھنا ہے، تو ہمیں ضرورت ہے کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو خاص کریں اس مقصد کی خاطر، اور جو لوگ اپنے آپ کو خاص کریں گے، فقہاء بنیں گے، علماء بنیں گے، وہی ہمارے مکتب کے ترجمان ہوں گے، وہی ہمارے مرکز ہوں گے، وہی تشیع کا مرکز بنیں گے۔ یہ آپ کے سامنے میں نے اس وقت چیز پیش کی کہ جو عقل انسانی سے ہمیں سمجھ آتی ہے۔ اب دوسرا سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ جب یہ لوگ اپنے آپ کو خاص کریں گے، قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر قوم میں سے کچھ لوگ نکلیں جو اپنی قوم کو چھوڑ دیں، الگ ہو جائیں اور تفقہ فی الدین کریں۔ مولا یہ فرما رہے ہیں کہ اگر علم چاہتے ہو تو اپنے آپ کو بالکل فری کر دو، اپنے آپ کو فارغ کر دو ہر چیز سے۔ تو جب یہ لوگ نکلیں گے تو پھر یہ کمائیں گے کہاں سے، کھائیں گے کہاں سے؟ کیا اسلام نے اس چیز کا انتظام نہیں کیا ہوگا؟ پوری دنیا میں ہر علم کے اوپر تحقیق کرنے والے افراد اسی علم کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اس کے اوپر تحقیق کرتے ہیں، حکومت ان کو سپورٹ کرتی ہے، لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کو الگ مزدوری اور الگ بزنس کا نہیں کہا جاتا۔ تو کیا اسلام اتنا مظلوم ہے؟ علوم محمد و آل محمد اتنے مظلوم ہیں کہ آپ کہیں کہ جو علوم محمد و آل محمد کو پڑھے، پڑھائے، تحقیق کرے، ہم اس کو کچھ بھی سپورٹ نہیں کریں گے؟ وہ خود جائے مزدوری کرے، پارٹ ٹائم پہ تھوڑا بہت پڑھتا ہے تو پڑھ لے، ہماری طرف سے بالکل جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا قرآن نے اس چیز کو قبول کیا؟ کیا اہل بیت علیہ السلام نے اس چیز کو قبول کیا؟ کیا اس بات میں ٹکراؤ نہیں آپ کو لگتا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر قوم میں سے کچھ لوگ اپنے آپ کو خاص کریں، قوم کو چھوڑ دیں؟ مولا کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو علم کے لیے خاص کر دو، اور ادھر سے اس قوم کے لیے، ان افراد کے لیے کھانے پینے کا انتظام تک نہیں ہے، ان کے بال بچوں کو سپورٹ کرنے کے لیے کچھ اسلام نے انتظام نہیں رکھا۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اسلام جیسا فطری قانون، مکتب تشیع جیسا ایسے قوانین کا مجموعہ جو انسان کی فطرت کے ساتھ مکمل ہم آہنگ ہے، کیا اس نے ایسا رکھا ہوگا سسٹم؟ بالکل نہیں ایسا ہم سوچ سکتے۔ اور قرآن مجید کی واضح ہمارے پاس آیات موجود ہیں، اگر میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں 272 اور 273 نمبر آیت ہے کہ جس میں خرچ کرنے کے اعتبار سے لوگوں کو ترغیب دی جا رہی ہے، اور ایک مقام پہ آ کے قرآن یہ فرماتا ہے کہ وَمَا تُنْفِقُ مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، کہ جو تم خرچ کرتے ہو اچھائی میں سے، اچھے کاموں پہ خرچ کرتے ہو تو فَلِأَنفُسِكُمْ، وہ تم اپنے لیے خرچ کرتے ہو، ایسا نہیں ہے کہ اس کا فائدہ دوسروں کو پہنچے، یہ تمہارے اپنے بھلے کے لیے اچھی چیز ہے۔ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور جو تم خرچ کرتے ہو فقط اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہو۔ وَمَا تُنْفِقُ مِنْ خَيْرٍ، اور یاد رکھو جو بھی تم خرچ کرو گے يُوَفَّى إِلَيْكُمْ، وہ تمہیں واپس بھی کیا جائے گا۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، تمہارے اوپر کوئی ظلم اور زیادتی نہیں کی جائے گی۔ یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے اتنا کمایا ہے، اتنی کوشش کی ہے، محنت کی ہے، پھر ہم دین کے راستے پہ خرچ کر دیں، نہیں۔ قرآن نے کہا کہ اس کا تمہیں فائدہ ہے، تم اللہ کے لیے خرچ کر رہے ہو، جو تم خرچ کر رہے ہو وہ تمہیں واپس دیا جائے گا۔ اور پھر یہ کون سے اخراجات ہیں؟ للفقراء، یہ ان فقراء کے لیے ہیں الذین احصروا فی سبیل اللہ، کہ جو فقیر کیوں بنے ہیں، کیوں فقیر بنے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ احصروا فی سبیل اللہ، چونکہ وہ اللہ کے راستے پہ محصور ہو چکے ہیں، وہ اللہ کے راستے میں پھنس چکے ہیں، اس طریقے سے محصور ہوئے ہیں کہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، کہ اب وہ زمین کے اندر چل پھر کر اپنی کمائی بھی نہیں کر سکتے، استطاعت ہی نہیں رکھتے۔ سبیل اللہ ان کو جو ہے وہ اللہ کے راستے میں وہ اپنے آپ کو محصور کر چکے ہیں۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، اگر امیر لوگوں کو دیکھیں تو وہ ان کو گمان کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اغنیاء یہ تو بڑے پیسے والے لوگ ہیں، من التعفف، کیونکہ ان کی عفت اور پاک دامنی کو دیکھتے ہیں۔
تعرفہم بسیماہم، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ایسے فقراء کو ان کی نشانیوں سے پہچان لو گے۔ لا یسألون الناس الحافا، اور اس کی بنیادی نشانی کیا ہے کہ وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال بھی نہیں کرتے۔ اب قرآن مجید کیا کہتا ہے کہ وما تنفقوا من خیر، جو بھی تم اچھائی کے لیے خرچ کرو گے تو اللہ اس کو جاننے والا ہے، وہ ضائع نہیں ہوگا۔ اب یہاں پہ قرآن نے بنیادی تصور ہمارے سامنے یہ رکھا کہ الذین احصروا فی سبیل اللہ، کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے پہ محصور ہو جاتے ہیں، پھر وہ کمانے کی قدرت اور صلاحیت نہیں رکھتے۔ اگر وہ زمین میں چل پھر کے کمائیں گے تو پھر اللہ کا راستہ چھوٹ جائے گا۔ کیا قرآن اور حدیث کی تعلیم کو حاصل کرنا، کیا محمد و آل محمد کے علوم کو حاصل کر کے اس کے ذریعے سے مکتب تشیع کا دفاع کرنا، اسلام کا دفاع کرنا، علوم محمد و آل محمد کو دنیا میں پھیلانا، دنیا کی ہر مشکل کو حل کرنا، کیا یہ اللہ کا راستہ نہیں ہے؟ اگر یہ اللہ کا راستہ ہے تو جو اس میں محصور ہو چکے ہیں، کیا وہ اس آیت کے مصداق نہیں بنتے؟ المیزان تفسیر، الامثل تفسیر، اس میں اٹھا کے دیکھ لیں، سب لوگوں نے لکھا کہ جو طالب العلم ہوتا ہے، جو علم کے راستے میں اپنے آپ کو محصور کر لیتا ہے، اسے احصروا فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے، کہ ایک ایسا فرد کہ جو اللہ کے راستے پہ محصور ہو چکا ہے، اب وہ کچھ کما نہیں سکتا۔ اگر ہم روایات کی طرف آ جائیں تو روایات میں ایک مشہور روایت تھی کہ جس میں یہ بات موجود تھی کہ جو اپنے علم کی وجہ سے کھاتا ہے وہ افتقرہ، وہ محتاج ہو جاتا ہے۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ نے کتاب لکھی معانی الاخبار، اس کے اندر جتنی بھی روایات تھیں ان کے جو مطلب مشکل مطالب تھے یا لوگ اس کو غلط رنگ سے سمجھ رہے تھے، ان کی وضاحت فرمائی۔ اس میں سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ حمزہ بن حمران امام صادق علیہ السلام کے پاس آ کے یہ کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے یہ بات سنی کہ یقول من استأکل بعلمہ افتقرا فقلت له جعلت فداک ان فی شیعتک وموالیک قوما یتحملون علومکم۔ اس نے امام سے یہ فقرہ سنا کہ من استأکل بعلمہ، کہ جو اپنے علم کی وجہ سے کھائے گا، اپنے علم کی وجہ سے لوگوں سے مانگ کے کیا کھائے گا، یا کچھ بھی آپ اس کے معنی کر لیں۔ استأکل کا مطلب ہے عقل کو طلب کرنا، کھانے کو طلب کرنا، لیکن اس کا سبب کیا؟ علم ہو، یعنی اپنے علم کی بنیاد پہ وہ کھا رہا ہے، تو افتقرہ تو امام نے کہا کہ وہ محتاج ہو جائے گا، درست نہیں ہے۔ تو اب راوی کہتا ہے کہ میں نے امام سے پوچھا کہ میں قربان ہوں آپ پہ کہ ان فی شیعت ہے، کیا آپ کے شیعوں میں سے کچھ لوگ ہیں، وہ موالی کا، آپ کے چاہنے والے لوگوں میں سے قوماً، ایک قوم ایسی ہے۔ اب وہ قوم کون سی ہے؟ سنیے گا، یتحملون علومکم، وہ آپ کے علوم کو اٹھائے ہوئے ہیں، یعنی اس قوم نے آپ کے علوم کو حاصل کیا، یعنی علماء لوگوں کے، فقہا لوگوں کے۔ وَيَبُثُونَهَا فِي شِيَعَتِكُمْ، اور آپ کے علوم کو آپ کے شیعوں میں پھیلاتے ہیں وہ لوگ۔ فَلَا يَعْدَمُونَ عَلَى ذَلِكَ مِنْهُمْ الْبِرَّ وَالصِّلَةَ وَالْإِكْرَامَ۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب ان لوگوں کو قوم کی طرف سے کوئی صلہ ملتا ہے، کوئی نیکی ملتی ہے، اکرام ملتا ہے، عزت ملتی ہے، تو لا یعدمون، یہ اس چیز کا انکار نہیں کرتے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ نہیں ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، یعنی وہ لوگ بھی یہ کر رہے ہیں۔ تو اس نے پوچھا کہ پھر مولا کیا یہ وہی لوگ ہیں کہ جو اپنے علم کی وجہ سے کھا رہے ہیں؟ فقال علیہ السلام، تو امام علیہ السلام فرمایا کہ لیس اولئک بمستأکلین، یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو علم کی وجہ سے کھا رہے ہیں۔ پھر کون لوگ ہیں جو اپنے علم کی وجہ سے کھاتے ہیں؟ انما المستأکل بعلمہ الذی، جو اپنے علم کی وجہ سے کھا رہا ہے لوگوں سے، وہ بندہ ہے کہ الذی یفتی بغیر علم، کہ جو بغیر علم کے فتویٰ دیتا ہے، ولا ھدی من اللہ عز وجل، اور اللہ کی ہدایت کے بغیر وہ فتویٰ دیتا ہے، لیبطل بہ الحقوق، تاکہ اس کی وجہ سے لوگوں کے حقوق کو پامال کر دے، طمعا فی حطام الدنیا، وہ دنیا کے مال کی اور دنیا کے ساز و سامان کی لالچ رکھنے والا ہے۔ ایسا مفتی اور ایسا فتویٰ دینے والا جو اللہ کی ہدایت سے، اللہ کے قرآن سے، فرامین محمد و آل محمد سے ہٹ کر فتویٰ دیتا ہے، قیاس اور ذاتی رائے سے فتویٰ دیتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے علم کی وجہ سے کھا رہے ہیں، اور جس کی مولا نے کہا ہے کہ میں نے مذمت کی ہے۔ لیکن وہ لوگ کہ جو محمد و آل محمد کے علوم کو پھیلا رہے ہیں، جو قرآن اور حدیث کو پھیلا رہے ہیں، قرآن اور حدیث سے احکام شرعیہ کو نکال کے توضیح المسائل میں آسان طریقے سے لکھ کر دنیا تک پہنچا رہے ہیں کہ دیکھو یہ محمد و آل محمد کے فقہی احکام ہیں، یہ فقہ صادق ہے، یہ فقہ جعفری ہے، یہ احکام ہیں، وہ لوگ اس کا مصداق نہیں ہیں۔ اور پھر بڑی خوبصورت روایت ہے الکافی میں کہ ایک بندہ تھا جو خراسان کا تاجر تھا، اس نے امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں لکھا تھا اور کہا تھا کہ مولا آپ مجھے خمس میں اجازت دے دیں، مجھے معاف کر دیں خمس۔ تو امام نے اس سے جواب لکھا خط میں،
اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد سب سے پہلا جملہ کیا لکھا خمس کے بارے میں کہ ان الخمس عوننا علی دیننا، کہ یہ جو خمس ہے یہ ہمارے دین کے لیے تمہاری مدد ہے. عوننا یہ ہماری مدد ہے تمہارا خمس، لیکن ہماری ذات کے لیے نہیں ہے. علی دیننا ہمارے دین کی یہ مدد ہے، ہم اسے دین کے لیے خرچ کریں گے. اور پھر صادق آل محمد کیا فرماتے تھے؟ ابن بکیر کی خوبصورت روایت ہے الکافی میں کہ ابن بکیر یہ کہتا ہے کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے یہ سنا تھا کہ امام فرما رہے تھے کہ انی لآخذ من احدکم الدرہم و انی لمن اکثر اہل المدینہ، کہ میں جب تم میں سے کسی ایک سے درہم لیتا ہوں مال امام کے طور پہ تو لمن اکثر اہل المدینہ، میں تو کیا ہوں مدینہ میں سے سب سے زیادہ اکثر ہوں مال کے اعتبار سے، میرے پاس مدینہ والوں میں سے سب سے زیادہ میرے پاس مال ہے، لیکن اس کے باوجود میں تم لوگوں سے کیوں پیسہ لے رہا ہوں، تم سے کیوں میں مال امام لے رہا ہوں؟ ما ارید بذالک الا ان تطہروا، میرا فقط یہی اس سے مقصد ہے کہ تم پاک کر دیے جاؤ، تمہاری پاکیزگی ہو جائے اور تم آیت قرآنی کا مصداق بن جاؤ کہ تم خیر کے لیے خرچ کرنے والے ہو. تو اس دوسرے سوال کا جواب بھی ہمارے سامنے آ گیا کہ جو لوگ اپنے آپ کو علوم محمد و آل محمد کے لیے دین کے لیے وقف کریں گے انہیں ہم نے سپورٹ کرنا ہے، انہیں ہم نے ہر طریقے سے سپورٹ کرنا ہے، کیونکہ یہی ہمارے مرکز ہیں، یہی ہمارے ترجمان ہیں. اگر ہم ان کے اوپر سپورٹ نہیں کریں گے تو صادق آل محمد کے جملے کے مطابق ہماری طہارت ہی نہیں ہو سکتی. یہ جو ابھی آپ کے سامنے دو چیزیں ذکر کی، عقل انسانی بھی اس کی طرف رہنمائی کر رہی ہے، روایات اور آیات بھی رہنمائی کر رہی ہیں. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علماء کا کیا کردار ہے، علماء کو کیا کہا گیا ہے روایات میں. میں بس آپ کے سامنے کچھ ایک چیزیں کیا ہے بیان کروں گا، 2-3 روایتیں، وقت زیادہ ہو گیا ہے. سورہ البقرہ میں جب یہ آیت نازل ہوئی کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ عہد و پیمان لیا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، کہ والدین کے ساتھ احسان کریں گے، ذی القربہ کے ساتھ احسان کریں گے، والیتامہ اور یتیموں کے اوپر احسان کریں گے. آگے تک آیت جا رہی ہے. تفسیر البرہان سید ہاشم بحرانی کی، وہ اس آیت کے ضمن میں چند ایک روایات کو نقل کرتے ہیں. والیتامہ جو قرآن میں لفظ آیا ہے اس کے اوپر چند ایک روایات محمد و آل محمد کی طرف سے وہ نقل فرماتے ہیں. اب یتامہ ہم کیسے کہتے ہیں، یتیم ہم کیسے کہتے ہیں کہ جس کے والدین اس دنیا سے چلے جائیں ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ یتیم کہتے ہیں. پہلی روایت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ نقل فرماتے ہیں کہ جس میں رسول خدا یہ فرما رہے ہیں کہ اشد من یتم الیتیم الذی انقطع عن امہ و ابیہ یتم یتیم انقطع عن امامہ، کہ سب سے بڑا یتیم، اس سے بڑا یتیم کون سا یتیم؟ کہ انقطع عن امہ و ابیہ، کہ جو اپنے والدین سے ماں باپ سے جدا ہو گیا ہے، اس سے بڑا کون سا یتیم ہے؟ کہ انقطع عن امامہ، کہ جو اپنے امام سے جدا ہو گیا ہے. ولا یقدر علی الوصول الیہ، اور وہ امام تک نہیں پہنچ سکتا، امام سے رابطہ نہیں کر سکتا. ولا یدری کیف حکمہ فی ما یبتلا بہ من شرائع دینہ، اور شریعت کے کسی مسئلے میں وہ مبتلا ہو چکا ہے، اور ولا یدری، اور نہیں جانتا کہ کیف حکمہ، کہ میرے امام کے اس میں کیا حکم ہے، نہیں جانتا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ سب سے بڑا یتیم ہے. پھر روایت کے کیا جملے ہیں؟ الا فمن کان من شیعتنا عالما بعلومنا، آگاہ ہو جاؤ کہ جو بھی ہمارے شیعوں میں سے ہمارے علوم کا عالم ہے، وہذا الجاہل بشریعتنا، اور یہ جو ہماری شریعت سے جاہل ہے، کہ جو ہمارے مشاہدے سے کٹ چکا ہے، یتیم فی حجرہ، یہ بندہ اس عالم کی گود میں یتیم کے طور پہ ہے، اس کی ذمہ داری کے طور پہ ہے. الا فمن ہداہ وارشدہ وعلمہ شریعتنا کان معنا فی الرفیق الاعلیٰ، آگاہ ہو جاؤ کہ جو بھی پھر اس یتیم آل محمد کی پرورش کرے گا، پرورش کے لفظ نہیں ہے، ہداہ اس سے ہدایت دے گا، اس سے رہنمائی دے گا، وعلمہ شریعتنا، اور ہماری شریعت اسے سکھائے گا، ہماری شریعت کسے تعلیم دے گا، کان معنا فی الرفیق الاعلیٰ، وہ ہمارے ساتھ ہوگا جنت کے رفیق اعلیٰ کے درجے میں. یہاں پہ اب جو صورتحال بن چکی ہے، خود ائمہ علیہ السلام کے دور میں بھی یہ صورتحال تھی، کیونکہ ہر کوئی صادق آل محمد سے نہیں مل سکتا تھا. ہمارے ائمہ علیہ السلام کی زندگی جو ہے وہ زندانوں میں گزری، اگر موجود بھی تھے تو دشمن کی وجہ سے سب لوگ نہیں مل پاتے تھے، یا اس زمانے میں سفری سہولیات مشکل ہوتی تھیں، دور دراز علاقوں میں لوگ رہتے تھے.
تو اس زمانے میں بھی لوگ اپنے امام سے کٹ ہو جاتے تھے، امام تک نہیں پہنچ پاتے تھے. تو ان لوگوں کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ یہ یتیم آل محمد ہیں، اور علماء کو کیا کہا تھا کہ علماء ان کے کفیل ہیں، سرپرست ہیں. اور پھر اگلی آپ روایت سنیں، امام رسول خدا سے یہ روایت بھی ہے، اور اس کو جو ہے وہ جناب سیدہ سلام اللہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نقل فرماتی ہیں. بحار الانوار میں علامہ مجسی نے منیت المرید میں شہید ثانی نے اس روایت کو لکھا ہے کہ جس میں ایک طویل روایت ہے کہ جس میں سیدہ کے پاس ایک بوڑھی خاتون آئی تھی، اور اس نے کہا تھا کہ میری ماں بوڑھی ہے اور میں آپ سے فقہی مسئلہ پوچھنے آئی ہوں اس کا. تو اس نے سیدہ سے جب مسئلہ پوچھا، سیدہ نے اسے جواب دیا، اسے سمجھ نہیں آیا. اس نے پھر 10 دفعہ کیا ہے وہ مسئلہ پوچھا. جب 10ویں دفعہ پوچھنے لگی تو اس نے کہا کہ سیدہ جو ہے وہ مجھے ڈر ہے کہ میں آپ کے لیے باعث مشقت بن رہی ہوں، آپ کو تکلیف دے رہی ہوں. تو سیدہ نے فرمایا تھا کہ اس میں تکلیف کیسی، تم ایک مسئلہ مجھ سے پوچھتی ہو تو اس کا مجھے اتنا زیادہ اجر ملتا ہے کہ اگر اس دنیا سے لے کر عرش تک تمام حصے کو سونے اور جواہر سے بھر دیا جائے تو وہ بھی کم ہے. اس کے بعد سیدہ نے کچھ گفتگو فرمائی اور پھر آخر پہ آ کے فرمایا کہ سمعت ابی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں نے اپنے بابا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا کہ جو فرماتے تھے کہ ان علماء شیعتنا یحشرون، کہ ہمارے شیعہ کے جو علماء ہوں گے جب قیامت کے دن ان کو محشور کیا جائے گا، فیخلع علیہم من خلال الکرامات، تو ان کو عزت اور کرامات کی پوشاکیں پہنائی جائیں گی، علی قدر کثرت علومہم، جتنا انہوں نے علم حاصل کیا اس کے اعتبار سے. یعنی جو زیادہ بڑا فقیہ ہے اس کو زیادہ پوشاکیں، جو تھوڑا فقیہ ہے تھوڑا علم ہے اس کو تھوڑی پوشاکیں. اور وجدتے ہیں فی ارشاد عباد اللہ، جتنی کسی نے کوشش کی ہے اللہ کے بندوں کے رہنمائی میں ان کو اتنی پوشاکیں پہنائی جائیں گی. حتیٰ کہ سیدہ فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ الف خلعۃ من نور، ان کو لاکھوں جو ہیں وہ خلعت اور لاکھوں جو ہیں وہ پوشاکیں پہنائی جائیں گی. پھر یہ جو جملہ سیدہ نے فرمایا کہ ثم ینادی منادی ربنا عز وجل، پھر اللہ کا ایک منادی ندا دے گا، ایھا الکافلون لایتام آل محمد، اے یتیم آل محمد کی پرورش کرنے والے، کفالت کرنے والے. کون سے یتیم آل محمد؟ کہ جو اپنے آبا سے کٹ چکے تھے. لیکن کون سے آبا؟ سیدہ فرماتی ہیں الذین ہم ائمتہم، کہ جو ان کے امام تھے ان سے کٹ چکے تھے. اے ایتام آل محمد، یتیم آل محمد کی پرورش کرنے والے، یہ تمہارے شاگرد ہیں اور وہ ایتام ہیں کہ جن کی تم نے رہنمائی کی ہے، جن کی تم نے پرورش کی ہے. سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی نگاہ میں علوم آل محمد کو حاصل کر کے لوگوں کی رہنمائی کرنے والے علماء کی حیثیت کیا ہے؟ کفیل کی حیثیت ہے، سرپرست کی حیثیت ہے. اسی طریقے سے امام حسن علیہ السلام سے روایت ہے، امام حسین علیہ السلام سے روایت ہے. میں امام حسین علیہ السلام کی روایت پڑھ کے گفتگو کو اختتام کی طرف لے کر آتا ہوں. امام حسین علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ من کفل لنا یتیما قطعتہ عنا محنتنا باستطارنا فواساہ من علومنا، کہ جو ہمارے کسی ایسے یتیم کی پرورش کرے، کفالت کرے. کون سا یتیم؟ کہ جو ہمارے استطار کی وجہ سے، پردے کی وجہ سے ہم سے کٹ چکا ہے. وہ پرورش کیسے کرے؟ فواساہ من علومنا، اس کو ہمارے علوم عطا کرے. وہداہ ارشدہ، اس کی رہنمائی کرے. تو قیامت کے دن اللہ عز و جل اسے کیا فرمائے گا؟ اللہ عز و جل اسے یہ فرمائے گا کہ اے ملائکہ، میں اس عالم کو جو ہے وہ بعدد کل حرف علمہ، ہر اس حرف کے بدلے میں کہ جو اس نے سیکھا ہے اس کے بدلے میں اس کو الف قصر، لاکھوں جو ہے وہ قصر عطا کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر نعمتیں بھی کیا عطا کرتا ہوں. اللہ اس کے اوپر نعمتوں کی بارش کر دے گا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی نگاہ میں، امام حسن امام حسین مولا علی کی نگاہ میں علماء اور فقہا کی حیثیت کفیل اور سرپرست کی ہے، عوام کی حیثیت یتیم آل محمد کی ہے. اور اسی وجہ سے ہے کہ جب یہ سرپرست، جب یہ عالم، جب یہ فقیہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو الکافی میں حدیث ہے کہ مولا صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ما من احد یموت من المؤمنین احب الی ابلیس، کہ مومنین میں سے جب بھی کوئی مرتا ہے تو وہ شیطان کے لیے اتنی زیادہ پسندیدہ بات نہیں ہوتی من موت فقیہ، سوائے اس کے کہ کوئی فقیہ مر جائے. اگر کوئی فقیہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو سب سے زیادہ اس کے اوپر خوش ہونے والا کون ہوتا ہے؟ فقیہ کی موت کے اوپر خوش ہونے والا سب سے زیادہ کون ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے. شیطان وہ ہے کہ جس سے فقیہ کی موت کے اوپر سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے، کیونکہ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اب میرے لیے ان لوگوں کو گمراہ کرنا آسان ہو جائے گا. تو محترم مومنین کرام، محترم ناظرین، مرکز تشیع نجف اشرف
اور قم المقدسہ اور حوزات علمیہ سے جو بندہ بھی کٹ آف ہوگا، جو بندہ بھی علماء اور فقہاء سے کٹ آف ہوگا، اس کے لیے شیطان کو خوش ہونے کی ضرورت ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ پہلے سے ہی کٹ آف ہو چکا ہے۔ جب وہ پہلے سے کٹ آف ہے تو شیطان اس کے اوپر خوش ہے۔ لیکن جیسے ہی یہ عوام اور یہ مؤمنین اپنے مرکز سے، علماء اور فقہاء سے، ان لوگوں سے کہ جس کو خود محمد و آل محمد نے کفیل کہا ہے، سرپرست کہا ہے، اگر ان لوگوں سے یہ مل جائے گا تو پھر شیطان اس کے اوپر تڑپے گا، خوش نہیں ہوگا، اور پھر شیطان یہی دعا کرے گا کہ کاش کہ یہ فقہاء، کاش کہ یہ فقیہ مر جائے اور میری مشکل آسان ہو جائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔